پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ سمجھ میں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے, ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگ ہی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا, تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے, تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا, وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں, بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل, امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے, آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے, وہ مسجد میں دانے رکھ, ہم تو آتے تھے, اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھیں, بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی, اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے, ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے, پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے, ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہ یہ ڈرامے بھی ہوتے تھے, لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے ہم. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے, شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ تو پڑھی جا رہی ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں, اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, امام صاحب دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی, 4 رکعتیں پڑھ لی, سلام بھی پھیر لیا, تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ بھی پورا ہی کر لو, آمین آمین کہہ لیں گے. امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے, بے چین تھے, مضطرب سے, میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے, اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا, فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں, انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا
تو تو بھی خوش ہوگا اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے, اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے وہ خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو. اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا, وہ بھی خوش نہیں ہوں گے, اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے, تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے, یہ اتنے سارے ہیں بھائی, اتنے سارے دوست ہیں تیرے, ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے, میرا بھی دشمن, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا, بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا, تھے یہ لوگ ایمان والے, چاہے ظالم تھے, بدعمل تھے, لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا, لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا. بڑے عجیب الفاظ ہیں, اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہا ہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے, یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو, آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا, لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا, تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں. تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا, یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ, تو آج کیا کر لے, تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا, وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ, لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے, اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, زکوٰۃ دینا آسان ہے, روزہ رکھنا بھی آسان. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں, اللہ والے ہیں, ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا. وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام, یہ والا اتنی دفعہ, وہ والا اتنی دفعہ, وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ, وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ. یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور. ایسے ہوتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے, یہ چیزیں کم. میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا. پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا, بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں وہ, بہت زیادہ ان کو دعاؤں میں دل لگتا ہے, بہت دعائیں مانگتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے, ہم جوان ہیں, ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں بھی ہیں. تو میں نے کہا ہو جائے مقابلہ پھر, ٹھیک ہے نا, دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبا ٹھہر لیتا ہے. تو جب بیت اللہ پہنچے, ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی, ذرا قریب گئے. یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی وہیں ٹھہر جاؤ شروع ہو جاؤ, ایسا نہیں ہے. بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں, اور قریب چلے جائیں. کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگیں. پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں. تو وہ دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگیں اتنا زیادہ اچھا. لوگ کیا کرتے ہیں, یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا, تو یوں وہ جو ٹکرا بھی جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا, نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائیں, قریب جا کے دعا مانگیں. تو ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگنا شروع کی, میں بھی کھڑا ہو گیا ساتھ میں, ہم نے کہا چلو ہم بھی مانگتے ہیں. تو وہ اتنی دیر تک حالانکہ کمر میں بھی تکلیف, بیماریاں بھی ہیں, شوگر بھی ہے. تو بالآخر میں نے ہتھیار ڈال, میں نے کہا میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور میں پھر اب بیٹھتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی کہ وہ بولیں کہ میری عمر زیادہ ہے اور یہ دیکھو ابھی جوان, شادیاں تو کرتا رہتا ہے, تو یہ کیا شادیاں کرے گا جو کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی دیر. تو وہ اتنی دیر ہو گئی تو میں بیٹھ گیا واقعی.
تو کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مرکز میں، تبلیغی مرکز میں کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا صبح اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی ہے اور ظہر کی نماز میں اٹھے، اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی اور کب اٹھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعاؤں میں دل لگتا تھا۔ اب بتائیں دعا مشکل عبادت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی، اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو۔ مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو، مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو۔ دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اس قدر فائدہ ہوتا ہے، آپ مانگنا شروع کریں زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی۔ پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے، تو کیا مل گیا ان کو؟ نہیں ملا۔ یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے، برائی سے بچے، زنا کی ان کو دعوت دی گئی، بچے، تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے، ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری۔ تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے، یہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں، یہ آپ کی امی ہیں، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اماں خیر خواہ ہی ہوتے ہیں۔ یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے، آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو، میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے، اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے۔ تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے۔ ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا، پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر، تو سوئی لگائے، وہ آپریشن کرے، حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے، تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو نے میری ٹانگ کاٹ دی۔ لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے، دلائل سے ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ اسلام کے یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ، اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے۔ یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں، تو تجھے اپنا ابا بنا لوں، پھر میں تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ کچھ کیا ہوا، عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے، انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں۔ میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا، لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھئی میرا علم کیا ہے؟ ناقص ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے، اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا، تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب؟ اللہ ہے نہیں کیا؟ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے۔ دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب؟ وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، اس نے یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں، ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا؟ یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے؟ کیا ایتھیسٹ لوگ صحیح ہیں جو جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس؟ پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں، پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیسٹ کہتے ہیں خود بخود بنی ہے۔ تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے۔ تبھی یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی تو اللہ خود سے کیسے بن گیا؟
یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے, اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے, حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے. یہ تو مادی چیز ہے, اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی. تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا, ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو, کوئی ہدایت نہ دی ہو, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو, کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی. اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے, عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک عاشقہ تھی, ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی. یہ 10 سال پرانی بات ہے, اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا, میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی. وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا, وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا, یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی. مجھے اس سے عشق ہو گیا, میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی, اللہ دے ہی نہیں رہا. تو کہاں ہیں وہ دعائیں, کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے, تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو, قرآن کی یہ آیتیں پڑھو, ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے, آیت کریمہ بھی پڑھی, وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا. اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ. ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے, احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی, ان کی ڈیڈ باڈی ہے. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے, وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے. تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا, تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90 سال لازمی عمر ہوتی, کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے, کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی. دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں, اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری. بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا, تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ پروسیس ہے, اس کو فالو کرو, اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا, ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی, پوری ہوگی. آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا, ہم نے ویزا دینا ہوگا دیں گے, نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. باقی اللہ کا کام ہے, وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا. لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں, کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے. بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو, بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا, بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا. کچھ بھی نہیں, آخری درجہ حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں. اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا, جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو. پھر تو بدماشی تھوڑی ہے اللہ کے سامنے کسی کی. کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں, مجھے دنیا میں چاہیے. اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تم. تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا ہو تو پھر آپ بات کرو. اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا ہوا, میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ. آج تک جتنے مسائل میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہو, جتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے نا ہم نے اپنے آپ کو. ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاؤں سے ہی حل ہو رہے ہیں. سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے, سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیے, حل کر دیے. تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں, وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں, یا پھر آپ نے اللہ پر کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے, اس کا مطلب اللہ آپ ہیں اور اللہ کیا ہے, آپ کا بندہ ہے. پھر وہ اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے, تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا بھائی. جس کا آرڈر چلتا ہے, جس کی بات 100% مانی جاتی ہے, باس تو وہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں کی سیرت قرآن نے جو اتنی لمبی لمبی سیرت بیان کی, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا, اللہ تمہیں. بنی اسرائیل نے ایک دن تنگ آ کے کیا کہا ہے, اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی, آنے کے بعد بھی ٹینشن. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, عسیٰ ربکم ان یرحمکم, امید ہے اللہ رحم کرے گا, امید ہے اللہ کیا کرے گا,
رحم کرے گا. اور بالکل اینڈ میں لے جا کے نا جب بنی اسرائیل نے کہا اب تو مر ہی گئے, بالکل دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اب تو بس مارے گئے, موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں, بھائی اللہ میرے ساتھ ہے. اس وقت یہ بھی نہیں کہا مدد کرے گا, ساتھ ہے, جو ہو رہا ہے ہمارے حق میں بہتر, بھلے شہادت دے دے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, بھلے شہادت دے دے, لیکن میرے ساتھ اللہ ہے, میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا, جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. تو صحابہ کرام تو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں, اور شہادت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں, فزتو ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم کیا ہو گئے, کامیاب. حالانکہ وہ تو 100% ناکامی ہے. جو آدمی موت کے منہ میں جا رہا ہے اس کے تو سارے پروگرام ہی ضائع ہو گئے نا, اس کے تو سارے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو گئی. لیکن وہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جو اللہ اب ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو رہا ہے, ہمارے حق میں برا نہیں ہو رہا. تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارنی ہے. جس طرح سے ابھی آپ چاہتے پوری کرنا چاہ رہے ہیں نا, اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے, وہاں بٹن دباتے ہی سب کچھ ہو جائے گا, صحیح ہے نا, شو مارنے کے لیے نا, اللہ کا شکر ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو ناشکرے لوگ ہیں نا یہ اصل میں ناشکرے ہیں. تو یہ کیا ہوتے ہیں, وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, جب انسان کو ہم کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, اترانے لگتا ہے, ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ, جب اس سے وہ رحمت چھین لیتے ہیں, إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ, ناشکری کی اور مایوسی کی باتیں شروع کر دیتا ہے. اللہ کو یہ طرز بالکل پسند نہیں ہے, نعمتوں میں اترانا اور غموں میں ناشکری کرنا. غموں میں ناشکریاں کیسے ہوتی ہیں؟ ایک صاحب تھے نمازی, ان کے بچے کا انتقال ہو گیا, چھوٹے بچے کا, بڑی اللہ رسول کی باتیں کرتے تھے. ایک دن میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کے بچے کا, بہت پرانا واقعہ 25-30 سال, کہتے ہیں یار میرے بچے کا انتقال ہو گیا, اللہ کو پتہ نہیں میں ہی ملا تھا, میرا ہی بچہ مارنا تھا, اس قسم کی باتیں. میں نے کہا آپ تو نماز پڑھتے ہو, آپ ایسی ناشکری کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں خود سوچو یار, اتنے سال میں نے اس کو پالا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بہر خیر کچھ نہیں کہا, ایسے آدمی کو کیا نصیحت کرے انسان. تو آج کل یہ ناشکری کی باتیں زبانوں پہ عام ہیں. بھائی نعمت ملی ہے, اللہ نے دی ہے بھائی, بھیک میں ملی ہے, ہمارا کمال نہیں ہے. چھن گئی, چھینی کس نے ہے, اللہ نے, تو وہ ہمارا دشمن تو ہے نہیں. جب دشمن نہیں ہے تو بھائی اسی میں ہماری کیا ہوگی, خیر ہوگی, صبر کریں گے. ابھی میں بیماری چل رہی ہے نا, بہت لمبی ہو گئی ہے. کل میں بہت ٹینشن میں آ گیا نا, بخار بھی تھا اور درد بھی جسم میں. میں نے کہا یار ٹھیک ہی نہیں ہو رہے, اپنے آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں, یار کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا یہ بیماری میری, ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. اینٹی بایوٹک کا کورس بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. پھر میں نے بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو پتہ کیا تسلی تھی, میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مر جائیں گے. اپنے آپ کو میں نے سمجھا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا, تمیز سے بیٹھے رہو, جب اللہ کو ٹھیک کرنا ہوگا تو ایسے ہی چل رہے. اب کافی ٹھیک ہو گیا, اللہ کا شکر, یہ سوچ کے ٹھیک ہو گیا. تو یہی سوچا میں نے کہا کیا ہوگا, آواز بیٹھ جائے گی تو اور بند ہو جائے گا گلا, تو کب تک بند ہوگا, تو پھر بند ہوتے ہوتے یہ ہو جائے گا, پھر وہ ہو جائے گا, پھر وہ ہو جائے گا, بالآخر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں گے, نلکیاں لگ جائیں گے, بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. اینڈ تو یہی ہے نا, اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے کوئی فرشتہ آ کے بولے اچھا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آپشن بھی ہے, اللہ صحت دے دے. لیکن زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا, تو بھائی چھوڑ دو اللہ پہ. انسان پتہ کیا سوچتا, ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا, ہائے میرے فلانے کا کیا ہوگا. بھائی اللہ سے لڑ نہیں سکتے. ہم جو کر سکتے ہیں زندگی میں ان کے لیے کرو, جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس میں غم مت کرو. ہاں اپنی زندگی میں ان کے لیے آپ کچھ نہ کرو کہ مر گئے تو بےچارے روڈ پہ گھومتے پھر رہے ہیں, یہ غلط ہے. جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کے بس میں ہے وہ کر کے جاؤ, ہر وقت تیار رہو, کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی بندہ. اور کراچی میں تو بھائی بغیر بیمار ہوئے مرنے کا ریشو زیادہ ہے. اتنے ڈاکو ابھی دیکھنا عید کی راتوں میں تو یہ دھوم مچی ہوگی, ڈاکو ابھی رائفلیں اپنی صاف کر رہے ہیں. رمضان کے آخری عشرے میں عید تو ڈاکوؤں کی ہوتی ہے, جنازے اٹھتے ہیں آخری عشروں میں. ابھی ہمارے جامعہ رشید کے ایک استاذ کو ڈاکو نے گولی ماری ہے, جوان ینگ استاذ. اور ابھی دیکھنا حکومت 27ویں رات میں نا دعاؤں کے بجائے بد دعائیں زیادہ کرو. ختم قرآن کا موقع آئے گا نا, ان حکمرانوں کے خلاف جنہوں نے ہمیں اس عذاب میں ڈالا ہوا ہے, بدبختوں کے خلاف. جس کے گھر میں جوان موتیں ہوتی ہیں اس سے پوچھو اس کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے, اس کی بیوی پہ کیا گزرتی ہے. اتنی موتیں ہوتی ہیں کراچی میں رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں, کیونکہ لوگوں کے جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, شاپنگیں کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکوؤں کا راج ہوتا ہے, حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. چند سال پہلے رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے تھے ڈاکو کو شوٹ کرنے کی, کراچی میں فوراً کیا ہو گیا تھا, امن. گورنمنٹ اگر آج بھی رینجرز کو مکمل اختیارات دے دے کہ ڈاکو نظر آئے جان سے مار دو, 3 دنوں میں کراچی میں امن ہو جائے گا. لیکن گورنمنٹ کبھی بھی یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ شاید ان کے اپنے بندے بھی اس کام میں ملوث ہوں. یہی ہوگا, کہتے ہیں ہم کیوں رینجرز پہ, میں رینجر جب بھی بات کرتا ہوں کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں اختیارات ہی نہیں دیتی ہے. تو
اب خیر یہ کیا قصے ہم تراویح میں لے کے بیٹھ گئے، تو بس جلدی سے بات کو سمیٹ کر ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی غم پہنچتا ہے انہ لیئوس کفور، یہ مایوس بھی ہوتا ہے اور ناشکر بھی. سورہ ہود اگر آپ کو قرآن آتا ہو نا عربی میں، خدا کی قسم سننے سے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. اتنی اس کی آیتوں میں ایسا تناسب ہے. کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ ہود ترجمہ سامنے رکھ کے سنا کریں، بہت مزہ آئے گا. بس 2-3 آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں. اور اللہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ، اللہ کہتے ہیں پھر اگر ہم غم اس سے دور کر دیں، پہلے تو بڑا روتا ہے اللہ اس عذاب میں ڈال دیا، مجھے نکال لے مجھے نکال لے. اللہ کہتے ہیں پھر ہم جب دوبارہ اس کو خوشی دے دیتے ہیں لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر شیخیاں بھگارنے لگتے. پھر کیا کرتا ہے؟ اترانے لگتا ہے، اور اپنے رب کو جو غم میں تھوڑا بہت رب یاد بھی آ رہا تھا نا، اس رب کو، یہ انسان کی کیا ہے حالت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہاں جن کی طبیعت میں صبر ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. ان کی یہ کنڈیشن نے نہ یہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتے ہیں اور نہ یہ غموں میں کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. کسی کے گھر میں دینداری کا اندازہ لگانا، ان کے گھر میں میت سے لگا لیا کرو اور شادی سے لگایا کرو. شادی میں خوشی ہوتی ہے اور میت میں کیا ہوتا ہے؟ غم. کسی قوم کو دیکھنا ہونا یہ کتنا پجامے میں ہے یا پجامے سے باہر ہیں. تو جو شادیوں میں دنادن اچھل رہے ہیں نا، ٹھیوں ٹھیوں کلابازیاں کھا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کیا ہیں؟ یہ ایسا بتا رہے ہیں جیسے دنیا میں ہمارے یہاں ہی شادی ہوئی ہے، باقی تو پتہ نہیں بلوٹوتھ سے پیدا ہوئے ہیں بچے یا کیا ہوا ہے. میں ایک جگہ گیا کہیں نکاح پڑھانے، میں نے ان کو پہلے کہا غیر شرعی شادی میں نہیں جاؤں گا. میں گیا ہوں تو 1 گھنٹہ لگا بارات کو پہنچنے میں. وہ ٹھیوں ٹھیوں کیا ہو رہا ہے، اتنی بڑی ٹینشن یار. میں نے کہا تم لوگوں نے کیا کہا، اگر ہم نے اس طرح سے کی ہوتی تو ہم تو ایک ہی پہ آ کے پھنس چکے ہوتے. اب تو کیا ہو رہا ہے، دولہا گانے سنا رہا ہے دلہن کو شادی میں، دلہنیں اس کے ساتھ آ کے بیٹھ رہی ہیں اور سارے مکس گیدرنگ ہے، لڑکے لڑکیاں مکس ہو رہے ہیں. چھوڑ دو یار چھچورے پن کو، کیا کرو، بس کرو بس کرو. تو شادی میں اللہ کی حدود سے کراس کر جانا، یہ اس کی علامت ہے کہ دینداری بولو نہیں. آپ کو جب پہلی دفعہ کوئی خوشی ملی ہے، اس سے پہلے آپ نے کوئی خوشی کبھی دیکھی نہیں ہے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور غم میں بھی ایسا ہی ہے، میت ہوتی ہے تو وہ جو رو رہے ہیں ہاں ہو، ایسے پروگرام چل رہے ہیں باقاعدہ رونے. کل کسی نے بڑی اچھی ایک ویڈیو بھیجی، نہیں شیئر بتاؤں گا آپ کو، پھر وہ غلط ہو جائے گا. اچھا خیر، وہ لوگ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر، تو ہم نے علماء کے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، ان کی خوشیاں بھی دیکھی ہیں اور ان کے غم بھی دیکھی ہیں. خوشیاں بھی چہرے سے خوشی کے آثار جھلک رہے ہوتے ہیں، حدود میں رہتے ہیں اور دل سے خوش ہوتے ہیں. اور جب غم ہوتا ہے، ہمارے نبی کیسے خوش ہوتے تھے، حتی اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر. حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی نا، ہمارے نبی کے چہرے پہ خوشی. تو یہ نہیں کہ حضرت کعب بن مالک نے ڈھم ڈماڈم شروع کر دیا اور پورا نائٹ پروگرام ہوگا معاذ اللہ اور جی میری توبہ قبول. وہ کہتے ہیں کعب بن مالک اسلام لانے کے بعد میری زندگی میں اس سے بڑا خوشی کا دن نہیں آیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اتنے خوش تھے، اتنے خوش کہ جو خوشخبری لے کر آیا، کہتے ہیں میرے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اوپر چادر پہنی تھی میں نے اور نیچے لنگی، وہ چادر اتار کے میں نے اس کو دے دی. یہ ہے خوشی کا اظہار، سمجھ رہے ہیں. اور اتنے خوش تھے، یہ نہیں کہ اب کوئی بھنگڑا ہوگا تو فلانا ہوگا. تو پھر جب نبی کے پاس آئے، کہتے ہیں نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح خوشی سے چمک رہا تھا. فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب تیری ماں نے جب سے تجھے جنا ہے نا، اس سے بڑا تیری زندگی میں خوشی کا دن نہیں آیا. اس دن کی میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں. صحابہ بھی خوش ہوتے تھے بھائی، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، ولیمے بھی کیے ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ ارب پتی تاجر تھے، جب شادی کرتے نا تو ولیمہ 3 دن لنگر چلتا تھا ان کا. 3 دن تک دیگوں کے ڈھکن کھل رہے ہیں، پبلک آ رہی ہے اور گوشت کھلایا جا رہا ہے. سرید اس زمانے میں اچھا کھانا تھا. 3 دن پبلک کنٹینیو. کتنا خرچ کیا، لیکن کس پر؟ کھلانے پر. یہ ہے خوشی. آج خوشی شروع ہوتی ہے، لڑکیاں نیم برہنہ کپڑے پہن کے آ جاتی ہیں. اور کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے، لڑکا منہ دھو رہا ہو نا، سمجھ لو گھر سے باہر جا رہا ہے. لڑکی منہ دھو رہی ہو، سمجھ لو باہر جانے کا اس کا کوئی پروگرام. وہ میک اپ اتار رہی ہے نا منہ دھو کے. تو اتنا چلو میک اپ ان کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن یار ان کو تو جانے دو نا. لیکن وہ خواتین کا الگ رکھو نا. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو کے نہ جائیں شادیوں میں.
مکس گیدرنگ کیوں, مردوں میں کے بیچ میں کیوں گھس رہی ہو؟ اتنی بے غیرتی ہے, کتنی بے شرمی ہے. الگ ہو جاؤ بھائی, کچھ اللہ بھی تو ہے نا.